السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کے مسائل اور ان کا شریعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی آپ صاحب سنائیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مفتی صاحب کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں بذریعہ کومنٹس، بذریعہ واٹس ایپ، تب تک ہمارے پاس کچھ موجود سوال ہیں، ان سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن شوہر کو مجازی خدا کہنا، اس کی جو ہے وہ شرعی اجازت نہیں ہے، اگرچہ سخت حکم بھی نہیں لگے گا۔ ویسے تو اصلاً حکم یہ ہے کہ خدا کسی کو کہنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی کسی کو خدا کہے گا تو یہ وہ شخص جو ہے وہ کہنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور اگلا راضی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا اس پر بھی کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ اس پر تفصیلی فتویٰ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ حکم اس لیے نہیں لگ رہا کہ یہاں پر مجازی کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے، مجازی خدا۔ تو اب جو خدا کے حقیقی معنی تھے، تو جب فقط خدا کہیں گے تو وہ حقیقی معنی لاگو آئیں گے کہ جو خود بخود وجود میں آیا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کا خود ہی وجود ہے، تو وہ خدا کے معنی جو ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ لیکن جب مجازی کہہ دیا تو اس میں دیگر معانی جو ہے وہ اب لے لیے جائیں گے، یعنی جیسے کہ میرا سرتاج، میرا جو ہے وہ آقا، میرا مولا، اس طرح کے معنی لیے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ کفر کا حکم تو نہیں لگے گا، لیکن چونکہ اس میں خدا کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ شوہر کو بیوی جو ہے وہ مجازی خدا کہے۔ ہاں، آقا کہے، مولا کہے، اور اس طرح کے الفاظ، دیگر عزت والے الفاظ موجود ہیں، وہ کہے، یہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کیا ہر ماں جنت میں جائے گی؟ دیکھیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مراد یہ ہے کہ اگر آپ ماں کی خدمت کریں گے تو آپ کو اس سے جنت حاصل ہوگی، اور اگر معاذ اللہ اگر خدمت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو وہاں ہی جنت کی جگہ دوزخ مل جائے گی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ عورت خود جنتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو کوئی بھی عورت جو بھی ماں بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہو جائے کہ وہ جہنم میں جائے گی نہیں۔ حالانکہ عورتیں کثرت سے جو ہے نا وہ جہنم میں، آقا دو عالم فرمایا کہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ اور عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے معاملات، غیبت اور دیگر معاملات ان کے اندر بڑے عام ہوتے ہیں، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی ناشکری۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک بہت بھاری اکثریت ہوگی، اور وہ ان میں سے جو ہے نا کافی جو ہے وہ اکثریت وہ ہوں گی کہ جو مائیں ہوں گی کئیوں کی۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، مراد یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو گے تو آپ کو جنت مل جائے گی، اگرچہ وہ ماں جو ہے وہ گنہگار ہو، وہ اس کے اوپر جہنم واجب بھی ہو چکی ہو، لیکن اگر آپ نے اپنا فرض ادا کیا کہ آپ نے ان کی کما حق ہو خدمت کی، ان کی بات مانی، ان کے ظلم ستم کو سہ کر اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اس کے بدلے آپ کو جنت ملے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مطلب یہ فرمائیں کہ رات کو شیشے دیکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ نہیں دیکھتے، مطلب من کنسپشن ہے، کیا پتہ رات کو وہ ڈر جاتے ہوں اپنا منہ دیکھ کے شیشے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شیشہ دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شیشہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہتے تھے کہ شیشہ نہیں دیکھنا چاہیے رات کو۔ اس طرح کی نا بعض بدفعلیاں ہماری عوام میں بڑی مشہور ہیں، تو بدفعلی کے حوالے سے جو ہے وہ شرعی حکم یہ ہے کہ بدفعلی لینا شریعت میں حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ بدفعلی کسے کہتے ہیں؟ کہ برا فعل لینا، کوئی برا نتیجہ نکالنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بلی رستہ کاٹ جائے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا کام ترک کر دیتے ہیں کہ یار آج میرا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزرے گا، یا وہ میرا کام فلاں ہو نہیں سکے گا۔ اچھا، رستے میں جا رہا تھا اور آگے سے کوئی بندہ مل گیا، اس نے کہا یار تو نے کدھر کدھر صبح صبح مجھے صورت دکھا دی اپنی، اب میرا کام نہیں ہونا۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی پر جا رہے ہیں اور آگے ہمارے صبح صبح ہی جو ہے نا ایمبولینس آ گئی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اب ہمارا جو ہے نا کوئی نہ کوئی ہمیں نقصان ہوگا، تو وہ اب اپنے الٹے قدم جو ہے نا وہ پیچھے واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر کو، کہ اب وہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں بدفعلی کہلاتی ہیں، اور یہ شریعت میں اس طرح کی چیزیں لینا حرام ہے۔
تو اب لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح کے معاملات کئی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں. سورج گرہن ہو گیا تو عورت جو ہے وہ حاملہ عورت اس کے پاس اس ٹائم جو ہے نا وہ باہر نہ جائے, تو اور دیگر اس طرح کے کئی جو ہے. تو انہی میں سے ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جی اگر آپ رات کو شیشہ دیکھیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے, شیشہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے شیشے کے دیکھنے میں اپنے عکس کی تاب لا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. کچھ مفتی صاحب یہ نمبرز ہوتے ہیں جیسے 13 نمبر 9 نمبر, یہ بھی برے سمجھے جاتے ہیں. جی جی, تو یہ بھی بدفعلی میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ نجومیوں کے پاس جا کر معاذ اللہ ان سے کہتے ہیں جی میرا لکی نمبر کون سا ہے, تو وہ لکی نمبر معلوم کرتے ہیں. اچھا گاڑی میں بھی اسی گاڑی میں بیٹھیں گے جس کے نمبر وہ نمبر آئے گا اس میں, اچھا اسی سیٹ پر بیٹھیں گے جو جس سیٹ کا جو لکی نمبر ہوگا, وہ اگر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا لکی نمبر ہے, اب ٹکٹ بھی اسی کا کٹا ہوا ہے, کہتے ہیں یار یہ میرا ٹکٹ تم لے لو, مجھے یہ دے دو, میرا لکی نمبر ہے یہ. اچھا بعض لوگوں اب یہ یورپ میں ایسا ہے کہ جو ان کی بلڈنگز ہوتی ہیں کئی مالے والی, تو اس میں 13 نمبر والی نہیں ہوتی بلڈنگ, 12 کے بعد 14 ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے ساتھ نا بدفعلی لیتے ہیں کہ 13 تیزی, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ برے جو ہے نا ڈیجٹس مانتے ہیں, 9 کو برا مانیں گے کئی اور بھی. تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس طرح کی بدفعلی لینا. کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے شریعت اسلام میں. اگر کسی چیز پر اس طرح کا کوئی بات ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا رستے سے بلی رستہ کاٹ لیا اور آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ بلی نے رستہ کاٹا, بلکہ وہ آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا, وہ ہونا تھا. اب وہ بلی رستہ کاٹتی یا نہ کاٹتی تو وہ معاملات ہونے تھے. اور یہ ہندوؤں کے اندر بہت چیزیں پائی جاتی ہیں, چونکہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ پہلے پاک و ہند ایک ہی تھا, صحیح, تو ہندو پڑوس میں بھی رہتے تھے, آگے پیچھے مراسم دیگر معاملات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اب وہ باتیں کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ چیز ہوگی تو ایسا ہوگا. اب مسلمانوں میں بھی وہ آہستہ آہستہ چونکہ صحبت بد اثر رکھتی ہے, تو وہ اثر جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی آ گیا. اب ہماری دیکھ رہے ہیں رسومات, ہماری 99% جو ہے وہ رسومات جو ہے وہ ہندوانہ رسومات ہیں, ٹھیک ہے. شادی کی رسومات دیکھ لیں, اس طرح میتوں کی رسومات دیکھ لیں, دیگر اور چیزوں کی رسومات دیکھ لیں. تو اس طرح کے عقیدے بھی ہم لوگوں میں ہندوؤں سے آئے ہیں, تو شریعت اسلام ان کا بائیکاٹ کرتی ہے. صحیح. ہمارے پاس ایک واٹس ایپ میں سوال آیا کہ کیا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر شیشہ سامنے ہے اور آپ کی نظر شیشے پر بار بار جائے گی تو اب آپ دیکھیں گے یار میں کیسے کھڑا ہوا ہوں, تھوڑا سا ایسے ہو کے کھڑا ہو جاؤں, تھوڑا سا ایسے ہو کے کھڑا ہو جاؤں, یار میں منہ تیز تیز ہلا رہا ہوں, یار کوئی مزہ نہیں آ رہا, تھوڑا سا ادھر ہو جاؤں, میں اب ادھر ہوں گے ادھر ہوں. اگر اس طرح دھیان بٹے گا تو پھر تو مکروہ ہے شیشے کے سامنے پڑھنا. لیکن اگر دھیان نہیں بٹے گا, آپ اپنی سجدے والی جگہ پہ ہی نظر رکھیں گے اور شیشہ سامنے ہے, تو یہ تصویر نہیں کہلاتی. صحیح. لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کانسیپٹ کہ یار یہ تصویر ہوگی, تو تصویر نہیں ہے یہ, بلکہ یہ عکس ہے. ایسے ہی جیسے آپ پانی کے قریب نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, اب پانی میں آپ کا عکس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے نہیں ہوگا کچھ مسئلہ. تو یہ جو شیشہ ہے یہ بھی عکس ہے, یہ تصویر نہیں ہے, لہٰذا نماز ہو جائے گی. مسئلہ وہیں آئے گا, توجہ بٹے گی تو مکروہ ہوگی, توجہ نہیں بٹے گی تو مکروہ نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ فرمایا ہوتا ہے کہ فطرانہ کا جو صحیح وقت ہے وہ کب ہے, کب فطرانہ دینا چاہیے؟ دیکھیں عید سے پہلے بھی فطرانہ دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ ایڈوانس میں یہ بکنگ ہو سکتی ہے فطرانے کی, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن عید کی نماز پر جانے سے پہلے فطرانہ جو ہے وہ کسی شریف فقیر کو ادا کر دیا جائے, یہ سب سے بہتر ہے. تو کتنا فطرانہ دیں؟ فطرانے کے اندر 4 چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے اور کشمش ہے, ٹھیک ہے. اچھا گندم میں بھی اعلیٰ گندم, ادنا گندم, اوسطاً جو درمیانی گندم, اسی طرح جو کے اندر, کشمش کے اندر, کھجوروں کے اندر اعلیٰ. تو اس کے اندر کم از کم کا جو حساب لگایا گیا ہے تو گندم کا 150 روپیہ ہے. اگر گندم اعلیٰ ہوگی تو وہ اس حساب سے, تو ہمیں تو زیادہ چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہم جو ہے وہ فطرانہ ادا کریں. اسی طرح جو کا اور گندم ان کے اپنے مختلف ریٹ ہیں, لیکن کم سے کم, کیونکہ ہماری کم سے کم عوامی کم سے کم چیزوں کی طرف آتی ہے اور یہی زیادہ سوال کرتے ہیں جیسے مفتی صاحب کم سے کم کا بتائیں, تو کم سے کم جو ہے وہ 150 روپیہ فی بندہ. صحیح. اور کیا نابالغ بھی دے سکتے ہیں؟ نابالغ پر جو ہے وہ اگر اس کا باپ غنی ہے تو وہ باپ پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کا بھی ادا کرے. صحیح. اچھا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر نیت یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, امام کے پیچھے, کہنا بھول گیا تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نیت ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں, تو اتنی نیت یہی اسی نیت کے اندر, یہ ظاہری بات ہے جماعت بغیر امام کے تو ممکن نہیں ہے, تو یہ جماعت کی نیت ہونا ہی امام کی نیت ہے. باقاعدہ امام کا نام لینا یا کہنا کہ یہ جو امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں موٹے سے,
ان کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں یا پتلے سے یا یہ فلاں. تو ایسا ضروری نہیں ہے, بس امامت کی نیت ہو کہ بھائی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ نیت جو ہے وہ کافی ہوگی. صحیح. اچھا مثلا یہ فرمائیں کہ اگر کوئی بد مذہب اقامت پڑھے تو کیا پھر نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں بد مذہب جو ہے وہ اگر اقامت پڑھے تو اقامت جو ہے وہ تو مکروہ ہوئی, لیکن نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. صحیح. اچھا مثلا یہ لیکن سوال اقامت کا اعادہ نہیں ہے. اذان اگر دے گا تو اذان کا اعادہ کیا جائے گا, یعنی دوبارہ لٹائی جائے گی. اگر اقامت کہہ لی تو اقامت دوبارہ تو نہیں لٹائی جائے گی, لیکن اگلی دفعہ سختی سے منع کیا جائے گا بد مذہب کو. تو ناظرین ہمارے پاس کچھ کالز ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں لیتے ہیں. السلام علیکم. اگر امام قرات کے دوران بھول جائے قرات کرنا, کچھ لفظ اس میں سے مس ہو جائے, تو مقتدی لقمہ اس میں کیا دے سکتے ہیں؟ اس میں لقمے کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں لقمے کے حوالے سے نا کئی مسائل ہیں, اس کے کئی اصول اور قوانین ہیں. عوام کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ ہم پر سیکھنا لازم تو ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ ہم پر نماز پڑھنا واجب ہے, تو اب ہم جب وہاں پر کھڑے ہوں گے تو ہم پھر یہ بھی لازم ہوگا کہ امام کی نماز کو بچائیں بھی. کئی صورتوں میں فاسد ہونے سے بچا رہے ہوتے ہیں, کئی صورتوں میں سجدہ سہو ہونے سے ہم نے بچانی ہوتی ہے نماز, تو اب اس کے اصولوں کے مطابق ہی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں لقمے. اچھا کئی یہاں پر قرات کا جو سوال آپ نے کیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ قرات چاہے اتنی کر چکا ہو امام کی جتنی سے نماز جائز ہو جاتی ہے, یعنی کہ بقدر فرض اور بقدر واجب قرات کر چکا ہے, اب لقمہ دینا, یا ابھی بقدر فرض یا بقدر واجب ابھی قرات نہیں کی اور اب لقمہ دینا, تو دونوں صورتوں میں لقمہ دینے کی اجازت ہے. باقی جگہوں پر جو ہے نا وہ ضرورت سے ہٹ کر لقمے دینے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی. اگر لقمہ دیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور اگر امام صاحب وہ لقمہ لے لیں گے تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور ساروں کی قسمت پھوٹ جائے گی. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ خلاف قیاس, کیونکہ حدیث پاک میں اس کے حوالے سے آیا ہے کہ قرات میں جتنی مرضی بڑی قرات کی جائے تو اس میں کہیں بھی اگر امام بھولتا ہے تو وہاں لقمہ دیا جا سکتا ہے. تو اگر وہ کوئی ورڈ بھول گئے ہیں, کوئی جملہ بھول گئے ہیں, یا کوئی آیت بھی میں سے بھول گئے ہیں, تو اب آپ ان کو پیچھے سے جو ہے وہ یاد کروا سکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اس کو دہرا لیں. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ایسی انہوں نے غلطی کی ہے قرات کے اندر کہ اگر آپ ان کو لقمہ نہیں دیں گے تو اس سے اس کا معنی فاسد ہو رہا ہے آیت کا, تو اب آپ نے لقمہ نہیں دیا, آپ نے کہا چلو جانے دو, تو اب معنی فاسد ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر آپ نے لقمہ دے دیا, معنی فاسد ہو رہا تھا لیکن آپ نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے اس کو درست کر لیا, تو نماز فاسد ہونے سے بچ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے لقمہ دے سکتے ہیں قرات کے اندر, مطلقاً دے سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, آپ دے دیں لقمہ اگر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح تراویح ابھی چل رہی ہیں, تو بعض لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں لقمہ دینے میں. امام صاحب اب بیچاروں کا وہ کئی دفعہ وہ سحری جو افطاری جو ہے وہ اوپر آئی ہوتی ہے, وہ بیچارے نیچے کر رہے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا سانس لیتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے یار بس اب میں نے جو ہے وہ میرے پہ فرض ہو گیا لقمہ دینا. تو ایسا نہ کیا جائے, تھوڑا سا انتظار کریں. امام صاحب اگر بار بار اٹک رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ واقعی اب ان کو لقمے کی حاجت ہے, تو اب لقمہ دیا جائے. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں اگر سحری کرتے ہیں اور افطاری جو ہے وہ ہمیں کسی اور علاقے میں جا کے کرنی پڑتی ہے, تو وہاں پر کچھ منٹس کا فرق آ جاتا ہے, یا لیٹ ہوتے ہیں یا جو ہے وہ جلدی ہوتے ہیں, تو اب ہمیں اپنے علاقے کے اعتبار سے اس جو ہے وہ افطاری کرنی پڑے گی یا اس علاقے میں جس میں ہم موجود ہیں؟ کائنڈلی اس کا جواب عطا فرما دیں. جی سر کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں آپ نے پیارا سوال ہے ماشاء اللہ. اگر اپنے علاقے میں آپ نے سحری کی اور افطاری آپ کو کسی اور علاقے میں جو ہے نا وہ کرنی پڑی, تو جس علاقے میں آپ موجود ہیں اسی علاقے کی ٹائمنگ کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ وہ 5 منٹ لیٹ ہے یا 5 منٹ جو ہے نا وہ جلدی ہے, یا جتنے بھی منٹ اس میں کمی بیشی ہے, اسی اعتبار سے جس جگہ آپ موجود ہیں اب اس کا اعتبار ہوگا. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز جیسے میں نے پڑھی تو تیسری رکعت میں امام صاحب سے مل گیا تھا, مطلب تیسری رکعت میں نے پوری پڑھ لی. اب امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو میں نے اپنی باقی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا. اس کے بعد میں نے جب سورہ فاتح پڑھی تو اس کے بعد جب میں نے اگلی رکعت میں نے پڑھی تو مجھے اتحیات میں بیٹھنا چاہیے تھا اپنی دوسری رکعت پوری کرنے کے لیے, لیکن میں کھڑا ہو گیا بھولے سے. تو مجھے بتائیں کہ میں بھولے سے کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعت میں پھر میں اتحیات میں بیٹھ گیا تیسری رکعت کے لیے, اور اس کے بعد سجدہ صاحب کرنا لازمی ہے یا نہیں, یہ ذرا بتا دیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کو میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہے. دیکھیں آخری رکعت میں شامل ہوئے، مغرب کی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے. اب طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ہر رکعت کے بعد قادہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی 3 قادے ہوتے اور 3 بار بیٹھتے. امام یعنی کہ امام صاحب کے ساتھ پڑھی، سلام پھیر دیا، قادہ کیا، ایک یہ قادہ ہو گیا یعنی تشہد میں بیٹھے. اس کے بعد اگلی کے لیے جو اپنی پچھلی 2 رہتی تھی اب ان کے لیے کھڑا ہونا ہے. اب وہ کھڑے ہوئے، ثنا پڑھی، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے آگے قرات وغیرہ کی. اب اس کے بعد اب چونکہ یہ 2 ہو چکی ہیں، ایک امام کے ساتھ ہوئی اور ایک اپنی پڑھ لی، اور 2 کے بعد قادہ ہوتا ہے تو اب اس کے بعد بھی قادہ کریں گے. اب پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے، تیسری کے بعد پھر آخری قادہ کریں گے، تو 3 رکعتیں ہوئی، 3 قادے ہوئے. جبکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جب امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اب اپنی یعنی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ پڑھنی تھی، تو انہوں نے پہلی پڑھی، اس کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ تیسری کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے. تو اب یہ ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر بھی قادہ کرنا تھا لیکن انہوں نے قادہ کیا نہیں بلکہ تیسری کے بعد قادہ کیا اور 2 قادوں کے ساتھ یہ نماز انہوں نے مکمل کی، تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے. اب یہ فرمائیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو بھی مطلب جو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماسک پہن کے نماز پڑھیں، ماسک پہن کے نماز پڑھیں، تو کیا ماسک پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ماسک لگا کر نماز پڑھنے کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ منہ ڈھانک کے، ناک اور جو ہے وہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. اس کو تلثم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہونٹ بھی چھپا لیے جائیں اور ناک بھی چھپا لیا جائے، کیونکہ یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے. اور مجوسی جو ہے وہ یعنی آتش پرست جو ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو چونکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ اپنے سامنے آگ بھڑکاتے ہیں. اب وہ اس کے قریب جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ناک میں دھواں جانا یا وہ تپش وغیرہ ان کی ناک میں اور منہ کے ذریعے جانا، تو کھانسی لگنے کے معاملات، دیگر معاملات، تو اس سے بچنے کے لیے نا وہ اپنے منہ پہ ماسک لگاتے ہیں. تو اس ماسک کو لگا کر وہ اپنی آتش کی جو ہے وہ اس آگ کی عبادت کرتے ہیں. تو چونکہ کفار سے مشابہت سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، من تشابہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو اب یہ مشابہت بھی منع ہے، اور آقا دو عالم نے منہ اور ناک چھپانے سے ویسے بھی صراحتاً حدیث میں منع کر دی ہے. اس لیے نماز کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوگی. جو کتب فقہ کے اندر یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ناک اور منہ کو کچھ وقت کے لیے چھپایا جا سکتا ہے. وہ مراد یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو آپ فوراً منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اب یہ کچھ لمحے کے لیے چھپا. اسی طرح جو ہے وہ کھانسی آ گئی، آپ نے کچھ لمحے کے لیے اس کھانسی کے لیے کہ بھائی وہ تھوک وغیرہ باہر نہ نکلے، یا زکام وغیرہ لگا تو آپ نے فوراً ایسے کر کے جب اس کو صاف کیا تو اب آپ کا منہ بھی چھپا کچھ دیر کے لیے اور ناک بھی جو ہے وہ چھپی. تو لیکن یہ کچھ دیر کے لیے یہ عذر کی بنا پر ہے، اور یہ اس میں مشابہت بھی چونکہ نہیں پائی جاتی کہ وہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں روکتے، وہ بلکہ کپڑا وغیرہ باندھتے ہیں، تو اس میں مشابہت بھی نہیں ہے. اس لیے اس کی اجازت ہے، باقاعدہ کپڑا لگا کر اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے. اگر لگا کر پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ناجائز ہوگی، اور دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی. اور ویسے بھی دیکھیں یار، ہمارا توکل جو ہے اس معاملے میں کمزور کر دیا گیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو منہ چھپا کے کھڑے ہیں. وہ ذات کہ جس کے دستِ قدرت میں بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے. یہ تو دیکھو یار ہم کس بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اس طرح جو ہے نا وہ کھڑے ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم سے بھی رب پر توکل ظاہر ہو. بالکل، کہ ہم اللہ عز و جل پر اپنے جسم کے ذریعے بھی توکل کر رہے ہیں. زبانی کہنا جی مجھے اللہ پر توکل ہے، تو زبانی کلامی دعوے جو ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں ماسک اتار کر یہ توکل کرنا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. یہ نماز ہی میرے لیے شفا ہے، یہ نماز ہی میرے لیے ڈھال ہے. صحیح. اچھا ہم صاحب یہ بھی فرمائیں کہ کرونا کے دنوں میں گھر میں نماز پڑھنا، کیونکہ بعض لوگ نا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وبا پھیلی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی. ایسی کچھ باتیں بناتے ہیں لوگ، تو ایسی کوئی بات پہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مساجد میں ہی جا کر پڑھنا لازم ہوگا. الا یہ کہ ایسے علاقے کہ جن کے اندر
گورنمنٹ کی طرف سے ایسی سختیاں ہیں کہ جو بھی مسجد میں جائے گا اس پہ جو ہے نا وہ چلان وغیرہ کریں گے، یا پکڑ دکڑ ہے، وہاں پر مارا جا رہا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں، کئی ممالک ایسے ہیں. پاکستان میں تو اس طرح کی سچویشن ابھی تک سننے میں نہیں آئی، لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں چونکہ وہ کفار کی گورنمنٹ ہے تو مسلمانوں سے تو ویسے بھی تعصب ہی ہے، تو مسلمان جو ہی مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو شدید جو ہے نا وہ زد و کوب کیا جاتا ہے، ان پر تاوان ڈالے جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اب جان بچانا بھی فرض ہے اپنے آپ. اور کئی دفعہ بڑا شدید مارتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس تھوڑا بہت ایک دو ڈنڈے مار کے، اچھا خاصا ڈنڈے مارتے ہیں، اب ٹانگ ٹوٹے، اس کے سر پر لگے، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے. تو اس طرح کے اگر معاملات ہیں تو اگر جان بچانا فرض ہے پھر اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتا ہے. جی بہتر. اچھا ہم صاحب یہ بھی فرمائیں کہ نعت خوانے کے لیے پیسے لینا، اب ایک تو ہوتا ہے نعت خوانے کی، میں نعت پڑھوں گا تو میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، اور کچھ نعت خوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اتنا وقت دیں گے تو اس کے پیسے لیں گے. جی دیکھیں، نعت خوانی کے پیسے لینا تو ایک تو یہ جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ وقت طے کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اتنے وقت کے لیے آئیں گے تو آپ نے ہمیں جو ہے وہ اتنے پیسے آپ نے ہمیں دینے ہیں. اس وقت میں آپ ہماری شان کے مطابق جو آپ ہم سے کام لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اب اگرچہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نعت ہی پڑھوانی ہے، لیکن چونکہ الفاظ کا شریعت میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ بندہ کہا جی میری نیت یہ تھی، الفاظ میں نے یہ کہہ لیے، تو الفاظ کو دیکھا جائے گا، نیت کو فی الوقت اس معاملے میں نہیں دیکھا جائے گا. تو چونکہ عقود جو ہوتے ہیں ان کے اندر الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جو عقد کیے جاتے ہیں خرید و فروخت کے اور اجارے کے، یہ اجارہ کہلاتا ہے، یعنی کہ تنخواہ کسی کی مقرر کر دینا کسی کام کے لیے، یہ شریعت کی اصطلاح میں اجارہ کہلاتا ہے. تو اجارے کے اندر الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے. اب الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر اس نے اپنے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے یا جتنے بھی ٹائم کو وہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے پاس اتنے گھنٹے کے لیے یا اتنے ٹائم کے لیے آؤں گا، میں آپ کا اجیر ہوں، آپ میری شان کے مطابق جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اب وہ اتنے وقت کے لیے وہ اس کا خادم ہے، وہ اس کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اجیر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ضروری نہیں اس کو خادم ہی سمجھا جائے، اگر وہ ہستی ہے کوئی شخصیت ہے تو آج جی خادم نہ سمجھیں ان کو، بلکہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم خدمت کرنے والے ہیں ان کی. تو اب وہ اتنے وقت کے لیے آپ کے اجیر ہیں. اب آپ اس میں کوئی بھی ان کو ان کی شان کے لائق کام کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے نعت خوانی کروانی ہے ان سے اور وہ اسی معاملے میں معروف ہیں تو آپ ان سے نعت خوانی کروا سکتے ہیں. تو آپ پیسے لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے کہ یہ وقت کا اجارہ ہے اور وقت کا اجارہ کرنا جائز ہے. ایک یہ ہے کہ میں جی آؤں گا تو میں 2 کلام پڑھوں گا، 3 کلام پڑھوں گا تو آپ نے مجھے ان کے پیسے دینے ہیں. یہ ناجائز و حرام ہے کہ یہ طاعت کے اوپر جو ہے وہ نیکی کے اوپر اجرت لینا ہے، اور نیکی کے اوپر اجرت سوائے چند مستثنیات کے، چند مقامات کے، اس کے علاوہ نیکی کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے. وہ چند مقامات کون سے جن پر اجرت لے سکتے ہیں؟ جیسے اذان کی اجرت لے سکتا ہے، مؤذن رکھتے ہیں ہم لوگ مساجد میں، اگر مؤذن رکھیں گے تو وہ اذان دینے والے نہیں ملیں گے، ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. تو مؤذن رکھیں گے تو وہ باقاعدہ ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے اذان کہے گا. تو چونکہ دین کی اقامت اور دین کے معاملات اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس لیے مؤذن کی تنخواہ جائز ہے. اب وہ اذان کی تنخواہ لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امامت کی تنخواہ یہ جائز ہے کہ اگر امامت کی تنخواہ نہ رکھیں، مجھے بتائیں کہ کون امام ہمارا بنے گا. ٹھیک ہے، ہمیں تو امام ہی نہیں ملیں گے، سارے بندے ائمہ حضرات بھی، جو علماء حضرات بھی ہوں گے وہ بھی مزدوریاں کر رہے ہوں گے، وہ بھی اپنے کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی کاروبار کر رہے ہوں گے. کیونکہ امامت سے تو ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. اگر یہ بات کی جائے تو پھر وہ دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے، دیگر پیشوں کی طرف جائیں گے. اس لیے ان کے لیے ان معاملات کی تنخواہ شریعت مطہرہ نے جائز رکھی ہے، تو امامت کی تنخواہ لے سکتے ہیں. اسی طرح قرآن پڑھانے کی تنخواہ لے سکتے ہیں کہ قرآن پڑھانا، اگر قرآن پڑھانے والے ملیں گے نہیں، ہمارے بچے حافظ کیسے بنیں گے؟ قرآن جو بچوں کو حفظ ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا دین کا کام ہے، تو یہ معاملہ رک جائے گا. اس لیے حافظ صاحب کی تنخواہ ان کو دی جاتی ہے کہ وہ بچے پڑھائیں قرآن پاک پڑھانے کی. ٹھیک ہے، اسی طرح علم دین پڑھانے کی، حدیث پڑھانے کی، تفسیر پڑھانے کی، قرآن کی تفسیر، قرآن پڑھانے کی، قرآن کا ترجمہ پڑھانے کی، تو علم دین پڑھانے کی اجرت دینا اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ختم قرآن کے لیے جانا، جی میں آپ کے پاس ختم قرآن کے لیے آؤں گا، آپ کے گھر ختم قرآن کروں گا، مجھے آپ نے اتنے پیسے دینا، یہ جائز نہیں ہے. کیوں کہ اگر ختم قرآن ایک جگہ بھی نہیں ہوگا تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نعت خوانی، اگر پوری دنیا میں نعت خوانی نہیں ہوگی، یہ جو بظاہر جو ہمارے معروف نعت خوانی اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ نقصان نہیں ہے دین کا، بلکہ کئی نعت خوانیوں سے دین کا نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے کہ جس انداز سے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک تو نہ اشعار کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ اشعار کیسے ہیں،
نہ پھر وہ بندے کا لہجے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ بندہ لہجہ کس میں پڑھ رہا ہے، گانوں کے انداز میں جو ہے نا وہ پڑھی جا رہی ہیں نعتیں معاذ اللہ، ادھر عوام جو ہے نا نعت کے کم خیال ہو رہا ہوتا ہے اور گانا زیادہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ فلانا گانا چل رہا تھا یہاں پہ یہ، تو وہ گناہ کی طرف ان کی جو ہے نا وہ توجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جس طرح کے لباس ہوتے ہیں، مطلب ایسا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کئی خسروں نے مل کر اس بندے کو پالا ہے اور ساروں نے جو ہے نا اس کو یہ سوٹ بنا کر دیا ہے، اپنی اپنی انہوں نے جو رنگ ان کو پسند تھا انہوں نے اس میں وہ ایڈ کیا اور اس نے وہ کپڑے وہ پہن لیے، اور ایسے چمکیلے بھڑکیلے، بھابھی کا دوپٹہ ملا وہ امامہ بنا لیا، بہن کا دوپٹہ ملا وہ بھی امامہ بنا لیا، گلے میں وہ ڈال لیا۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ اللہ ان سے پناہ عطا فرمائے اور ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا جب آتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر تو یہ دین کا نقصان ہی کرتے ہیں، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نعت خوانی پر پیسے لینا، کیونکہ نعت خوانی ایک عبادت ہے، نیکی ہے، تو اس کے اوپر اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ طے کر کے آنا کہ جی میں آپ کے پاس 3 کلام پڑھوں گا، آپ نے مجھے پیسے دینے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک ہے کہ طے نہیں کرتے، اچھا یہ بھی بڑی مہذب انداز ہوتا ہے، طے نہیں کرتے یہ زیادہ لے جاتے ہیں جو طے نہیں کرتے۔ اچھا وہ کیا انداز ہوتا ہے اس کا کہ ان کو یہ کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور، اور دینے والوں کو بھی کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ یار ویسے ہی نہیں آ رہا، ویسے نہیں آ رہا، ہاں بالکل ایسے دینا ہے ہم نے۔ اس کو کہتے ہیں المعروف کالمشروط، کہ وہ معروف ہے کہ پتہ ہے ملنے ہی ملنے ہیں، تو گویا کہ آپ نے کال کر کے شرط کر دی، گویا کہ آپ نے یہ شرط کر دی کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اب اگر اس کو ملیں گے پیسے تو اس کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہوگا اور ان کا دینا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا نعت خوانی کے دوران جو پیسوں بیل کرتے ہیں یہ جائز ہوتی ہے، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ طے پا گیا کہ جی آپ کو ہم 5,000 دیں گے، 10,000 روپے دیں گے اور وہ بیل کی صورت میں دیں گے، وہ 5-10,000 ہم آپ پہ بیل کر دیں گے، تو یہ پھر وہی اجارہ آ جائے گا اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے، بیل آپ کی الگ ہوگی، وہ آپ کی ہے ساری، تو وہ بیل لینا جائز ہوگا، لیکن وہ جو پیسے 10,000 طے کیے ہیں اس طرح یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نعت خوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور دین کے اندر یہ تقریب کاریاں ہو رہی ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہیں اور آپ کے جو ہے وہ شہزادے مصطفیٰ رضا خان صاحب اور حامد رضا صاحب اور دیگر امیر اہل سنت، ماشاءاللہ نام لیا الیاس قادری صاحب کا انہوں نے، تو الیاس قادری صاحب کے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں موجود ہیں، تو ان بزرگان دین کے جو ہے وہ لیے جائیں کہ جن کی کلاموں کی ویریفیکیشن موجود ہے، کہ جن کے کلام عین شریعت کے مطابق ہے، ہم ان پر چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کے اندر غلطی نکال کے دکھائے، ہم اس کا ڈیفینس کریں گے کہ وہ شریعت کے عین مطابق ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ کچھ سوالات ہمارے پاس رہ گئے ہیں، وہ ہم نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ کور کر لیں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کے نام سے، اس کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جا کے سبسکرائب کریں، اور یہ جو جس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا پیج ہے، تو اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کو فالو کریں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔